مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد جب مسجد تعمیر ہوئی تو وہ جو جگہ بنائی نا اس میں ایک کھجور کا درخت ہے نا تو وہ بھی کاٹنا پڑا، اس کا منڈ کہتے ہیں نا اس کو، تو وہ باقی رہ گیا نیچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ پڑھانا چاہا اور واعظ مبارک کرنا چاہا تو وہ اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک صحابیہ ان کی نظر پڑی تو انہوں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ساتھ کتنا وقت کھڑے ہوتے ہوں گے، تھک جاتے ہوں گے۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جو بہت بڑا کاریگر آدمی تھا۔ تو اس مائی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ایسا محسوس کرتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس ایک غلام ہے، بہت کاریگر ہے، تو ہم لکڑی کا ایک ممبر بنا کے بھی۔ سرکار نے فرمایا، یہاں سے کوئی رقبہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا مکان ادھر سے تھوڑے کنارے پر تھا، تو وہاں سے کتنے میل باہر جنگل میں گئے، اسی غلام نے جا کے لکڑی کاٹی، وہاں سے گھر میں لائے اور کتنے دن خرچ کر کے ممبر بنایا، کتنے 3 پوڑیوں والا۔ جب ممبر پیش کیا تو پسند فرمایا سرکار نے۔ ہاں ہاں ہاں، انبیاء کرام کے معجزات میں سے اللہ تعالیٰ کی عطا کا یہ معجزہ بھی ہے کہ وہ جہاں سے گزرے، جس درخت کے پاس سے گزریں، جس جگہ بیٹھیں، جس چیز کو مس کریں، اس میں اللہ تعالیٰ جان دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے، وہ تنا کھجور کا معروم ہو گیا تو رونے کی آواز آئی۔ صحابہ ہیں، حیرت ہے، رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ سرکار نے پوچھا یہ رونے کی آواز کسی کو پتا کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کی تھی آواز کی مشابت تو جو گابن اونٹنی ہوتی ہے نا، شکمدار، اس کی آواز سے ملتا ہے، لیکن رونے والا تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا مڈ جو ہے نا یہ اب رو رہا ہے کہ پہلے اس کو میں نے ممبر بنایا ہوا تھا، تو اب یہ تو اس کو اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ معجزات کی کیا کیا باتیں جی۔ آپ نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے ساتھ آپ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اب آپ نے ممبر قبول کر لیا تو میں اس رفاقت سے محروم ہو گیا۔ حضور نے پوچھا اگر تو چاہے تو سرسبز ہو جائے اور تیری کھجوریں مشرق مغرب کے لوگ کھائیں۔ منڈ نے عرض کی کہ پھر بھی تو دنیا جو ہے دارالفنا ہے، پھر بھی تو کسی وقت میں ظاہر کٹ جاؤں گا یا کوئی، مجھے دائمی آپ کی رفاقت چاہیے۔ سرکار نے فرمایا اچھا جنت میں تو سرسبز ہو جائے گا اور ہمارے پاس رہے گا۔ تو محراب مبارک جو اب ہے نا، محراب مبارک کے دائیں طرف استوانہ حنانہ لکھا ہوا نا، باقی تم نے سب پر نام لکھے ہوئے نا، استوانہ حنانہ، حضور صاحب نے فرمایا یہاں اس کو دفن کرو۔ یہاں نیچے وہ مڈ دفن ہے جو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن وہ زندہ ہوگا، سرسبز ہوگا۔ تو وہ جو گفتگو ہے نا اس کو عارف رومی نے کس طرح بیان فرمایا۔ استن کہتے ہیں ستون کو، حنانہ اس کا نام، اس کی جو آواز تھی نا اس میں اس کو حنانہ کہا گیا۔ استن حنانہ در ہجر رسول، استن حنانہ در ہجر رسول، نالامی کر دے چوں اصحاب عقول۔ وہ رو رہا تھا جیسے عقل مند لوگ اپنے کسی عزیز کی جدائی پر، کسی بڑے نقصان پر روتے ہیں، ایسے وہ رو رہا تھا۔ نالا بھی کر دے، وہ ایسے رو رہا تھا چوں اصحاب عقول، جس طرح سمجھدار لوگ روتے ہیں ایسے۔
حسن حنان در ہجر رسول نالامی کر دے چوں اصحاب اکول درمیان مجلس واز آنچنا اس واز کی مجلس قائم تھی تو اچانک اس میں یہ واقعہ ہوا نا، درمیان مجلس واز آنچنا کس ویاگاہ گشت پیرو جوان، اس کی آواز اتنی تھی کہ چھوٹے بڑے سب اس سے آگاہ ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ در تحیر ماند اصحاب رسول، حیرت میں ڈوب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونا ہے یہ، اور درد والا رونا ہے۔ در تحیر ماند اصحاب رسول گرچہ بھی نالد ستون با عرض و طول، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تو دیکھا یہ جتنا وہ مڈ ہے اوپر سے نیچے تک سب سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ گفت پیغمبر چه خواهی اے ستون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ستون کیا چاہتا ہے تو، اس رونے کا کیا سبب ہے؟ گفت پیغمبر چه خواهی اے ستون، گفت جانم در فراقت گشت خون، اس نے کہا آپ کی جدائی میں خون ہو گیا ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ خون کے عنصر ہوتا ہے فلاں۔ پہلا گفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا گفت ہے اس کا جواب۔ گفت پیغمبر چه خواهی اے ستون، گفت جانم در فراقت گشت خون، آپ کے فراق میں میری جان خون ہو گئی ہے۔ اوہ از فراق تو مرا چون سوخت جان، آپ کی جدائی میں میری جان جل گئی ہے، آپ کی جدائی میں میری جان جل گئی ہے۔ از فراق تو مرا چون سوخت جان، چون نالم بے تو اے جان جہاں، اے کائنات کی جان آپ کے بغیر میں کیسے پھر گزارا کروں، میں کیوں نہ روں، اسی لیے رو رہا ہوں آپ کے فراق میں۔ مستند بودم از من تاختی، میں تو آپ کی مسند تھا، یہ تو آپ کی مسند بنا ہوا تھا، آپ نے مجھے محروم کر دیا۔ مستنت بودم از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی، مجھے محروم کر کے منبر کو آپ نے مسجد بنا لیا۔ گفت خواہی کہ تورا نخل کند، اے مجھے اگر تو چاہے تو سرسبز ہو جائے،
گفت خواہی کہ ترا نخل کند، یعنی کہا دعا کریں گے اللہ کرے گا. گفت خواہی کہ ترا نخل کند، تو چاہتے تجھے سرسبز کر دیں. ہاں یعنی ہاں خود